السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ایسے ہی لوگ آتیناہم ہم نے دی ان کو پچھلی آیت آپ نے پچھلی سنائی نہیں مجھے. ہم نے دی ان کو کتاب والحکم اور حکمت والنبوت اور نبوت. فَيَكْفُرْ بِهَا پس اگر وہ انکار کرے ان کا ہؤلاء سب فقد وکلنا پس تحقیق ہم نے مقرر کر دی بہا اس کے ساتھ قوم لیسو نہیں وہ ہوں گے بہا اس کے ساتھ کافرین انکار کرنے والے. اولئک الذین ایسے ہی لوگ ہیں ہدی اللہ جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے فَبِہُداہ مقتدی پس ان کی ہدایت کی پیروی کر. قل کہہ دو لا اسالکم نہیں میں مانگتا تم سے علیہ اس پر اجرن کوئی اجر ان ہوا نہیں ہے وہ الا ذکر للعالمین مگر نصیحت جہان والوں کے لیے. وما قدر اللہ اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی حقہ قدر ہی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما نہیں انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے اللہ بشرین کسی انسان پر من شیئن کچھ بھی. قل کہہ دو من انزل الکتاب کس نے اتاری کتاب الذی وہ جو جا لے کر آئے بھی جس کو موسیٰ علیہ السلام نورا نور اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تجعلونہا تم بناتے ہو اس کو کراتیس ٹکڑے تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اس کو وتخفون اور تم چھپاتے ہو زیادہ. وعلمتم اور سکھایا گیا اور تم کو سکھایا گیا ما لم جو نہیں تعلموا تم جانتے تھے انتم تم
ولا آباؤکم اور نہ تمہارے آباء و اجداد قل اللہ کہہ دو اللہ تعالیٰ نے ثم ذرہم پھر چھوڑ دو ان کو فی غوضہم اپنی بحث میں یلعبون کھیلتے ہوئے وہذا کتاب اور یہ کتاب ہے انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو مبارک برکت والی مصدق الذی تصدیق کرنے والی اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے وَلِتُنذِرَ اور تاکہ تو ڈرائے القریٰ مکہ والوں کو ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالآخرۃ آخرت کے ساتھ یؤمنون بھی وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں آج جو ٹیسٹ ہے میرے سے آگے تک لکھا گیا ہے یعنی آتیناہم تک ہے سمجھے کلّا وکلنا جو ہے یہ اس سے آگے ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیچھے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پچھلی آیت سنائی نہیں مجھے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے اس کو جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اگر یہ بھی شریک ٹھہراتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے یعنی نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ان میں اس سے بھی کوئی شریک ٹھہراتا تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ بھی کہا گیا ہے لا ان اشرکت لا یحبطن عملک اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے اور کہا یہ لوگ ہیں یعنی جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی حکمت اور نبوت دی اور اگر وہ اس کا انکار کریں گے تو ہم ایسی قوم مقرر کر دیں گے جو انکار کرنے والی نہیں ہوگی یہ اشارہ اصل میں اہل مکہ کی طرف بھی ہے اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں آپ کا انکار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم جو مہاجر اور انصار ہیں وہ مقرر کر دیں گے جو آپ پر ایمان لے آئیں گے انکار نہیں کریں گے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی پس ان کے ہدایت کی پیروی کرو کہہ دو نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا یعنی پہچانا نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت میں کیا ہے اور کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پھر پوچھو کہ تم حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہو اس کی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہو تو بتاؤ وہ کس نے اتاری تھی وہ بھی اللہ نے اتاری تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کیونکہ ورقوں پہ تھی تو جو ورق مرضی کا رکھ دیتے تھے بعض جو اس پہ چھپا لیتے تھے پردہ ڈال دیتے تھے تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ظاہر کرتے اس کو چھپاتے ہو بہت زیادہ اور تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیم دی جس کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا تمہیں اور نہ تمہارے باعداد کو تو کہہ دو اللہ نہیں یعنی پھر خود جواب ہی دے دو کہ اللہ نے اتاری ہے وہ کتاب بھی جس نے میرے پر یہ کتاب اتاری ہے تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا جب پہلی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں تو یہ بھی اللہ نے اتاری ہے اور چھوڑ دو ان کو بحث میں کھیلتے ہوئے یعنی اگر پھر بھی وہ نہیں نہ سمجھتے اس بات کا اعتراف کر کے بھی کہ موسیٰ کی کتاب بھی تو اللہ نے اتاری ہے تو پھر ان کو چھوڑ دو بحث میں لگے ہوئے یہ سمجھنے والے نہیں ہیں یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا یہ برکت والی ہے تصدیق کرتے اس کی جو اس سے پہلے ہے تاکہ تم مکہ والوں کو ڈرائے القریٰ اس کا مطلب بستیوں کی ماں تو مکہ کو القریٰ کہا جاتا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں اور وہ لوگ جو آخرت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی جن کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے وہ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اس سے آج پھر پتہ چلا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز کی اہمیت ہے کیونکہ سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہی ہونا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے اور جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور 27واں پارہ دیکھ لیں سورۃ واقعہ آج ہم نے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب واقعہ ہوگی واقعہ ہونے والی
لیسا لوقت اتہا، نہیں اس کے وقت کو، نہیں اس کے وقت کو کاذبہ جھٹلایا جانے والا۔ خافضۃ رافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے، بریکٹ پہ لکھ رہے ہیں درجوں میں۔ اذا رجت الارض رجا، جب لرز جائے گی زمین لرز جانا۔ وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ۔ بسا ریزہ ریزہ ہونا۔ فکانت حباء منبثا، پس ہو جائیں گے راکھ بکھری ہوئی۔ وکنتم، اور تم ہوگے، اور تم ہوگے ازواجن ثلاثہ، لوگ تین قسم کے۔ فاصحاب المیمنہ، پس دائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا ہیں دائیں ہاتھ والے؟ واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کیا ہیں دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ والسابقون سابقون، اور سبقت لے جانے والے۔ سبقت لے جانے والوں میں۔ اولئک المقربون، ایسے ہی لوگ مقربین میں سے ہوں گے۔ فی جنات، باغات میں۔ نعیم، نعمتوں والے۔ سلۃ من الاولین، بہت سے پہلوں میں سے۔ وقلیل من الآخرین، اور کم بعد والوں میں سے۔ لا سرور موضونۃ، تختوں پر نقش و نگار والے۔ متقین، تکیہ لگائے ہوں گے۔ علیہ، اس پر۔ متقابلین، آمنے سامنے۔ یطوف علیہم، چکر لگائیں گے ان پر۔ ولدان، لڑکے۔ مخلدون، ہمیشہ رہنے والے۔ باکواب، رکابیوں، اباریک اور گلاسوں کے ساتھ۔ اباریک کا مطلب سراہی بھی ہوتا ہے ویسے، اور گلاسوں کے ساتھ۔ وکاسن، اور پیالہ صاف شراب کا۔ لا یصدعون عنہا، نہ وہ بے ہوش ہوں گے اس سے، یا اس کا دوسرا مطلب بے ہوش ہونا بھی ہے، اور دوسرا مطلب نہ سر چکرائے گا اس سے، جو بھی دونوں میں سے آپ کر لیں ٹھیک ہے۔ نہ وہ بے ہوش ہوں گے اس سے۔ ولا ینزفون، اور نہ بےہودہ کہیں گے۔ بس اتنا لکھیں، لفظ آپ نہیں ہیں ساری اس کے لیے۔
ہاں جی، یہ صورت واقعہ قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ جب قیامت آ جائے گی اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور وہ دن ایسا ہے کہ نیکوں کے درجے بلند ہو جائیں گے اور جو بد ہیں ان کے درجے پست ہو جائیں گے، اور جب زمین لرز جائے گی اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یعنی ایک جگہ آپ نے پڑھا کہ اس میں زمین میں نہ کوئی ٹیلا مور کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ سب چٹیل میدان ہو جائے گا، اور ویسے پہاڑ اڑیں گے جیسے راکھ ہو بکھری ہوئی، اور لوگ تم اس دن 3 قسم کے ہوگے، 3 گروہ ہو جاؤ گے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سبقت لے جانے والے. یعنی جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں وہ جو سبقت لے گئے، یا موجودہ دور کی بات بھی کریں تو اس میں بھی جو آگے سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں میں کہ فاستبقوا الخیرات، تو وہ یہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں. اور یہ ایسے لوگ جو ہیں نا، یہ پہلوں میں تو بہت زیادہ ہیں لیکن بعد والوں میں کم ہوں گے، جو مقرب ہوں گے. یہ مقرب ہیں اور نعمت والے باغات میں ہوں گے، بہت سے پہلوں میں سے، تھوڑے بعد والوں میں سے. تختوں پر ہوں گے نقش و نگار والے، کیسے زمرد کے پکے بنے ہوئے، سونے کے، چاندی کے محلات، جو بھی ہے جس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ مہمانی ہے تو وہ انتہائی احترام کے ساتھ، انتہائی عزت کے ساتھ مہمانی کریں گے اللہ تعالیٰ. تکیہ لگائیں گے اس پر آمنے سامنے، یعنی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی درجوں میں فرق ہے کچھ ہے، کوئی کسی کے دل میں بغض کینہ نہیں ہوگا، سب اپنے اپنی جگہ پر مطمئن ہوں گے. ان پر چکر لگائیں گے لڑکے ہمیشہ رہنے والے، اسے غلمان کا لفظ بھی آئے پیچھے، اس کا مطلب لڑکے ہے، یعنی خدام جو ہیں ان کے وہ ہمیشہ رہنے والے. اور خدام اتنے خوبصورت ہوں گے گویا کہ موتیاں چھپے ہوئے یا انڈیاں چھپے ہوئے، یہ دونوں مثالیں آئی ہیں، گلاسوں اور رکابیوں اور گلاسوں کے ساتھ، اور پیالہ صاف شراب کا، یعنی وہ لے کے نا ان کو پیش کریں گے سارے. یہاں کی شراب، یہ شراب ناپاک ہے، وہاں کی شراب طہور ہے. اس شراب سے نہ تو ان کے سر کو چکر آئیں گے، یعنی نہ بے ہوش ہوں گے، نہ ہی وہ بےہودہ بات کہیں گے. یہاں تو عقل ماری جاتی ہے نا شراب کے ساتھ، تو وہاں کی جو شراب ہے ایسا نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اللہ نے نعمتیں بتائی ہیں جنت والی، ہم سب کو ان سے نواز دے تاکہ ہم جنت سے محروم نہ رہیں. اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس باشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ.